بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسٹیج پر رونق افروز صدر محفل اور زبان و ادب کے حوالے سے نہایت ہی معتبر اور مستند شخصیات، استاد شعراء اور میرے سامنے موجود نہایت ہی محبت و احترام کے لائق ادب نواز سامعین و سامعات اور معززین شہر، میرے لیے یہ عز و شرف کی بات ہے کہ آج آپ جیسے ارباب سخن کی موجودگی میں معروف شاعر جناب ڈاکٹر جمشید کمال صاحب کی تخلیق پرواز کے سلسلے میں کچھ تاثرات پیش کرنے کا موقع مل رہا۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے میزبان اور اس پروگرام کے داعی جناب ڈاکٹر صاحب کا، جن کی محبت بھری دعوت اس طالب علم کے لیے اس ادبی مجلس و محفل میں شریک ہونے اور حصے دار بننے کا سبب بنی۔ اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ہر طرح کی ترقیات سے ان کو سرفراز فرمائے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے تو میں جمشید کمال صاحب کو ایک ماہر استاذ، قابل ماہر تعلیم، قادر الکلام شاعر، نرم مزاج اور لب و لہجے کے مالک، ملنسار، خوش گفتار، شیریں بیاں اور سماج و ملت کے تئیں ایک باشعور اور اچھے انسان کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس حوالے سے میرے احساس کی تائید کریں گے۔ یہ سچائی ہے کہ انسان کا کلام اس کے جذبات، افکار و خیالات، سوچ و فکر اور اوصاف و کمالات کا عکاس اور آئینہ دار ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو مجموعہ کلام ہمارے سامنے آیا ہے اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں اللہ رب العزت والجلال نے ودیعت فرمائی۔ جو ڈاکٹر صاحب سے واقف ہیں وہ ان کے کلام کو پڑھ کر اس کا بخوبی اندازہ لگا لیں گے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ان کے کلام کا تعارف ہے اور خود ان کا کلام ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا تعارف ہے۔ اس مجموعہ کلام کا آغاز حمد باری تعالی سے ہوا ہے اور اسی سے آغاز ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ایک انسان کے لیے وہ عظیم الشان شرف ہے
کہ جس سے بڑھ کر کوئی شرف کسی انسان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی عظیم ترین دولت سے انسان اگر سرفراز ہوتا ہے تو وہ نتیجہ ہوتی ہے پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کا۔ جب تک انسان اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھے گا، جوڑے رکھے گا، کامیابیاں اس کے قدم چومتی رہیں گی، اور جہاں اس نے اپنی زندگی کو محسن انسانیت کی زندگی سے دور کیا تو وہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے۔ اس حقیقت کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ان اشعار میں ذکر کیا ہے۔ مرتبہ یہ ہے غلاموں کی میرے آقا کے، مرتبہ یہ ہے غلاموں کی میرے آقا کے، اپنی دہلیز پہ شاہوں کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ داغ کردار پہ ہے صرف معطر ہے لباس، داغ کردار پہ ہے صرف معطر ہے لباس، کیونکہ ہم سیرت سرکار بھلائے، کیونکہ ہم سیرت سرکار بھلائے۔ نعت پاک کے بعد غزل کے میدان میں قدم رکھا گیا ہے، اور غزل جیسا کہ میں جانتا ہوں اردو شاعری کی سب سے مقبول اور جاندار صنف ہے۔ شعر کی جو دوسری اصناف ہیں وہ عروج و زوال کی دھوپ چھاؤں سے دوچار ہوتی رہیں، لیکن یہ سچائی ہے کہ غزل تنہا وہ صنف ہے کہ جس کے آنگن میں کبھی دھوپ مرجھائی نہیں، ہمیشہ کھلی رہی۔ غزل صنف سخن ہی نہیں بلکہ معیار سخن بھی ہے، اور غزل ادبی زبان میں محبوب سے گفتگو کا نام۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے غزل کو کسی دوسرے پیرائے میں اور کسی دوسرے لباس کے اندر بھی انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے طرح طرح کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر جمشید کمال صاحب کی شاعری میں غزل اسی انداز میں دکھائی دیتی۔ میں اتفاق کرتا ہوں اس جملے سے جس کا تذکرہ اپنے تبصرے میں اور اپنی تاثراتی تحریر میں جناب پروفیسر ناشر نقوی صاحب نے کیا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب کی غزلوں میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ شاعر کا محبوب کہاں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 22 پردوں کے پیچھے شاعر کا محبوب چھپا ہوا ہے۔ عام طور پر جو غزلیہ شاعری ہوتی ہے اس نہج سے ہٹ کر ڈاکٹر صاحب نے شاعری کی ہے، اور اس شاعری کے ذریعے، اس غزل کے ذریعے سماج کو مقصدیت کا اور تعمیر کی بلندی کا جو پیغام دیا ہے وہ واقعتاً پڑھنے کے، سننے کے، سمجھنے کے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ چاہے اصل غزل اشقیہ شاعری ہی کا نام ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس غزل میں اس طرح کے مضامین درج کر دیے جائیں گے اس کی افادیت اس حقیقی غزل سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، اور آج ضرورت اسی طرح کی غزل کو دنیا کے سامنے پیش کر لیں۔ جو مجموعہ کلام ہے اس کے اگر منتخب اشعار کو مختصر سی تمہید کے ساتھ بھی ذکر کیا جائے تو بھی وقت بہت درکار ہوگا، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے چند منتخب اشعار اس وقت سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سماج کے اخلاقی پہلو کے اوپر اور عام صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک حقیقت کو کتنے بہترین پیرائے کے اندر ذکر کیا ہے کہ لرزتا جسم ہو چاہے مگر پیسے کماتا ہو، لرزتا جسم ہو چاہے مگر پیسے کماتا ہو، کبھی اولاد کو وہ باپ پھر بوڑھا نہیں لگتا، کبھی اولاد کو وہ باپ پھر بوڑھا نہیں لگتا۔ اس شعر کے اندر ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے، ایک ہدایت ہے، اور اس پر اگر انسان عمل کرے گا تو واقعی سماجی اعتبار سے تعمیر اور ترقی اس کا مقدر بنتی چلی جائے۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ امیری
خون کے رشتے بھی اکثر بھول جاتی ہے، امیری خون کے رشتے بھی اکثر بھول جاتی ہے، غریبی دور کے رشتے پرانے ڈھونڈ لاتی ہے، غریبی دور کے رشتے پرانے ڈھونڈ لاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تخلیق ہے، آج یہ چیز ہمیں اپنے سر کے آنکھوں سے بالکل نمایاں اور عیاں دکھ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح غریبی دور کے رشتے ڈھونڈ کر لا رہی ہے، امیری کو بھی اسی طرح دور کے رشتے ڈھونڈ کر لانا چاہیے، بلکہ سب کو اپنے سے مانوس کرنا چاہیے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک دوسری غزل میں کہتے ہیں کہ اجداد سے ہر چیز تو مل جاتی ہے، لیکن اجداد سے ہر چیز تو مل جاتی ہے، لیکن ورثے میں عطا علم کی دولت نہیں ہوتی۔ اس پر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے، جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، علم اسی کا مقدر بنے گا۔ اور پھر دیکھیے ایک جاندار شعر، حقیقت بیانی جس کے اندر بھری ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ دو چار منافق ہوں اگر ساتھ کسی کے، دو چار منافق ہوں اگر ساتھ کسی کے، اس شخص کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے کردار کو صاف رکھا جائے، اپنے دل کو صاف رکھا جائے، اپنے کریکٹر کو صاف رکھا جائے، اور وہ پاکیزہ مزاج دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس پر دنیا اعتماد کرنے پر مجبور ہو اور آمادہ۔ اب میں کہاں تک یہ منتخب اشعار آپ کے سامنے ذکر کروں؟ ماں اور باپ کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ماں کے چہرے کی یہ بھی اور تلاوت کر لیں، ماں کے چہرے کی یہ بھی اور تلاوت کر لیں، جس سے معبود ہو راضی وہ عبادت کر لیں۔ یہ جو آنگن میں ہے ایک بوڑھا شجر سب کا رہے، یہ جو آنگن میں ہے ایک بوڑھا شجر سب کا رہے۔ بھائیوں اس طرح تقسیم وراثت کر لیں، بھائیوں اس طرح تقسیم وراثت کر لیں۔ اور آخری شعر، بھلا کیوں آپ کی خوشیوں میں پھر شرکت کرے کوئی، بھلا کیوں آپ کی خوشیوں میں پھر شرکت کرے کوئی، کسی کے رنج و غم میں آپ جب شرکت نہیں کرتے، کسی کے رنج و غم میں آپ جب شرکت نہیں کرتے۔ ہم جب دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ یہ جو شاعری ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہی کا حصہ ہے، اور انہوں نے غزل کو اس پیراہن میں پیش کر کے ایک بہترین پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جس طرح یہ پہلی پرواز ڈاکٹر صاحب کے سامنے آئی، اسی طرح یکے بعد دیگرے کئی پروازیں منظر عام پر آئیں اور ادب کی دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا